السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترمہ صدر انجمن و عزیز معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر اور مسلمان۔ عزیز سامعات، آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، قلبی اطمینان اور دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات جس کی معزز پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، وہ آج قبروں کے سامنے جھک رہی ہے۔ معبود حقیقی کو پوجنے کے بجائے دولت کے خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ زمین میں مدفون سڑی لاشوں کو خدائی کا رتبہ دیا جا رہا ہے۔ آج انہی کرتوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی ہم پر تنگ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ عزیز سامعات، آج کا انسان ہواؤں کی زور پر پرواز کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو قید کرنے میں تو کامیابی حاصل کر چکا، مگر ایک کے لیے بھی حقیقی سکون میسر نہیں۔ آج جب ہم اپنے بھائی کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، پیشانی سے ندامت کا پسینہ ٹپکنے لگتا ہے کہ وہ قوم جس کو خیر امت کے معزز لقب سے نوازا گیا ہو، وہ آج کیوں پریشان حال ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے ذریعے دنیا کی تمام چیزیں جس کے تابع کر دی گئی ہوں، وہ آج کیوں پریشان ہے، وطن سے بے وطن ہونے پر کیوں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی اس پر تنگ کیوں ہو رہی ہے۔ آؤ نظام خدا اور اسوہ رسول کو اپنا ضابطہ حیات بنا لو۔ نظام خداوندی اور شریعت اسلامیہ کو اپنا کر ہم دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کر کے امامت و قیادت حاصل کر سکتے ہیں، مگر افسوس آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اس کے دی ہوئے انعامات کو فراموش کر دیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر غلط راستے پر گامزن ہو گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس پر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول بول اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد میں تو تم بہت ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح بے وقت کر دیے جاؤ گے، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول بولے کیا اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت ہے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، دنیا کے میلوں اور بازاروں میں گم ہو کر رہ گئے۔ ہم نے موت کو بھلا دیا، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا کہ وہ جب بھی اسلام قبول کرتے تو اسلام قبول کرنے کے بعد مال و دولت کو چھوڑ دیا، جان عزیز کی بازی لگا دی، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کو شریعت محمدیہ کے تابع کر دیا، مگر افسوس ہماری جوانیاں میدان جہاد کے بجائے پارکوں، کلبوں اور سنیما گھروں میں گزر رہی ہیں۔ وہ جوانی کی عبادت جس کے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، مگر افسوس آج ہم نے اس انمول جوانی اور جوانی کے قیمتی اوقات کو نہیں پہچانا، اس کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھا، جوانی کی عبادت جو سب سے بہتر عبادت ہے۔ مسلمانوں، وقت آواز دے رہا ہے، منزلیں پکار رہی ہیں، عبرت دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں، شریعت اسلامیہ پر عمل کریں۔ واللہ اگر ہم مسلمان بن جائیں اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے اتر پڑیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔